نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فضل قیام اللیل، یہ باب ہے تہجد کی فضیلت کے بارے میں۔ جہاں کہیں درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے اس کے بہت اچھے نتیجے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ گزشتہ کل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی منتھلی مجلس یعنی ماہانہ مجلس جو ہوتی ہے تقریباً ہر مہینے کے آخری سنڈے کو ہوتی ہے، وہ مجلس تھی آپ کی۔ میں وہ سن رہا تھا تو حضرت نے درس قرآن کے فائدے کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں درس قرآن دیا کرتا تھا، قرآن کا درس، مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنی جوانی کے عالم میں۔ کہتے ہیں کہ مسجد کے پڑوس میں ایک فوجی کا مکان تھا، کرنل کا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، ہائی ایجوکیٹڈ یعنی بہت پڑھی لکھی، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو ماحول کیسا ملتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ ان کا رہن سہن حتیٰ کہ ان کے خیالات بھی مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی فیشنیبل لباس والی، گاڑی چلانے والی، ڈانس کرنے والی اور اسموکنگ والی، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ نشے والی، ہر طرح کی برائی، چونکہ آج کے دور میں برائی کو تو خوبیاں سمجھا جاتا ہے، تو اس لڑکی کے اندر موجود تھی۔ لیکن حضرت کا جو درس تھا اس کی آواز اس مکان میں بھی جاتی تھی جہاں وہ لڑکی رہتی تھی، فوجی کی۔ ہم نے بھی یہاں بارہا کوشش کی کہ وہ اسپیکر گھروں میں لگا دیے جائیں جس سے روزانہ کی کم سے کم 2 وقت کی تعلیم گھر تک پہنچے۔ اسی طرح جمعہ کا بیان، اسی طرح کسی اور کا بیان ہو وہ۔ لیکن ہمارا جو پرشاسن ہے کچھ حکمتوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہے اس سے رکا ہوا ہے۔ 2-3 مرتبہ میں نے رجوعات کی ہے، لوگ بھی تیار ہی اسپیکر رکھنے کے لیے گھروں میں، اس کے فائدے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ وہ لڑکی درس قرآن سنتی تھی، فیشنیبل لڑکی۔ ہوا یہ کہ قرآن ہے وہ اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اور حدیث بھی اس کے اندر نور ہے۔ درس قرآن کا اس لڑکی پر اثر ہوا، کوئی بات دل پر لگ گئی ہوگی، اس لڑکی کی زندگی میں، لائف اسٹائل میں چینجنگ آ گئی۔ کہا کہ جینس اور ٹی شرٹ پہننے والی لڑکی اب پردہ کرنے لگی، کالجین لڑکی، ہائی ایجوکیٹڈ لڑکی پردے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے بعد میں جب اس کی پوزیشن دیکھی تو اس کو بہت ڈانٹا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، پردہ کہاں سے اٹھا لائی، ہم تو آزاد خیال لوگ ہیں۔ لیکن کہا کہ نہیں، میں پردہ کروں گی۔ اس کے بعد اس کی جو پچھلی زندگی تھی دین سے دوری والی، اس پر اس کو افسوس ہوا، اور وہ بہت رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرتی رہی۔ پھر اس کے گھر میں بات آئی کہ اب اس کا رشتہ کر دیں، اس کی عمر ہو چکی ہے۔ اب رشتوں کی تلاش جو شروع ہوئی تو لڑکی کو پریشانی لاحق ہوئی کہ جب میں وہ گناہ والی دنیا چھوڑ کر اچھے راستے پر پڑ چکی ہوں تو کہیں میرے ماں باپ غلط جگہ میرا رشتہ نہ کر دیں، کیونکہ ہدایت کے بعد گمراہی یہ تو کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا۔ اس کو فکر لاحق ہوئی، اس نے اپنے گھر کے نوکر کے ساتھ ایک چٹھی، ایک پرچی مولانا سجاد نعمانی صاحب کو پہنچائی۔ اس پرچی کے اندر لکھا تھا کہ حضرت میں نے پچھلی زندگی سے توبہ کی ہے، میری پچھلی لائف ایسی تھی اور اب میں پردے کے ساتھ رہتی ہوں، درس قرآن سے میں بہت امپریس ہوں، متاثر ہوں، آپ میرے لیے خاص دعا کیجیے کہ میرے ماں باپ کوئی غلط جگہ میرا رشتہ طے نہ کر دیں۔ یہ لڑکی کو فکر ہوئی۔
مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں درس دینے کے بعد اپنے گھر آیا تو آپ کے والد صاحب بھی حیات تھے، مولانا منظور نعمانی، بہت بڑی ہستی، سچے پکے اللہ والے۔ وہاں سچا صاحب کہتے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے لڑکی کی بات بیان کی کہ اس طریقے سے ایک لڑکی ہے اور یہ چٹھی آئی، آپ بھی اس کے لیے دعا کرو۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور لڑکی کے لیے دعا کی۔ اسے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی کہے دعا میں یاد رکھنا، تو ظاہر سی بات ہے 99% بعد میں ہمیں بالکل اس کے لیے دعا کا وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم الگ سے جس نے کہا اس کے لیے دعا کریں۔ جیسے ہی کوئی کہے کہ دعا میں یاد رکھنا، اسی وقت کچھ نہ کچھ دعا دے دے تو اس کی بات پر عمل بھی ہو جائے، اس نے جو ریکویسٹ کی وہ پوری ہو جائے۔ مولانا منظور صاحب نے دعا کی اور مولانا سجاد صاحب سے فرمایا کہ بار بار یہ بات مجھے یاد دلاتے رہنا کہ اس لڑکی کے لیے دعا کرو، تاکہ میں بار بار اس لڑکی کے لیے دعا کروں، کیونکہ جو آدمی سدھرنا چاہتا ہو اور اس کے سامنے ایسی مصیبت ہو تو اچھے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ خیر یہ باپ بیٹے جو کہ بڑے اللہ والے ہیں دونوں دعا کرتے رہے۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ 15-20 دن ہوئے تھے، ایک عورت پردے کے ساتھ میرے پاس آئی، آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی، کہا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ مولانا نے پوچھا کیا بات کرنی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا ایک لڑکا امریکہ میں ہے اور ویل سیٹ، اونچے درجے کا بزنس مین یا جو بھی ہو، بڑی ڈگری والا ہے، جب تک اس ملک میں تھا بگڑا ہوا تھا، لیکن امریکہ گیا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور بہت دیندار، نیک، حاجی، نمازی، تہجد گزار بن گیا۔ ہمارا جو درس ہے وہ بھی تہجد کے متعلق بھی ہے۔ کہا کہ اب ہم اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں اور میرے لڑکی کی دماغ ہے کہ مجھے نیک صالح لڑکی چاہیے، چاہے اس کے انتظار میں 1-2 سال بیٹھنا پڑے گا تو بیٹھوں گا، لیکن ایسی ویسی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا۔ تو حضرت آپ کے رابطے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی مناسب رشتہ آپ کے سامنے آوے تو آپ ذرا ہمیں خبر دینا۔ وہ عورت یہ ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے چلی گئی۔ مولانا نے اس عورت سے اس کے بچے کا بایو ڈیٹا لیا، جو امریکہ میں رہتا ہے، اچھا ہے، نیک بندہ ہے، نوجوان ہے، پورا بایو ڈیٹا لیا، اور وہ جو 15-20 دن پہلے جس لڑکی نے خط لکھا تھا اس کے ماں باپ کو بلایا، اس کی والدہ کو بلایا اور بات رکھی کہ اس طریقے سے ایک بہت اچھے نیک متقی لڑکے کا رشتہ ہے، امریکہ میں ہے، ویل سیٹ ہے، آپ کی لڑکی کا اگر نکاح کرنا ہو تو یہ اس کا بایو ڈیٹا ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ یہ لے گئے، ان کو بھی رشتہ اچھا لگا، اور اس لڑکی کا جس نے توبہ کی تھی اب نیک صالح بن گئی تھی، اس کا رشتہ طے ہوا اس بچے کے ساتھ کہ جو بھی توبہ کر کے نیک صالح بن گیا تھا اور امریکہ میں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں پھر تاریخ طے ہوئی، لڑکا انڈیا آیا، حضرت نے خود نکاح پڑھایا اس کا۔ اس کے بعد دونوں نے، وہ خاص کر کے وہ لڑکی نے رو دھو کر بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے بہت اچھا رشتہ مجھے دیا۔ اس کے بعد دونوں امریکہ چلے گئے، وہاں جا کر دونوں نے بہت خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمرہ کے لیے تشریف لے گیا تو میں مدینہ المنورہ میں تھا، یہ لوگ بھی اتفاق سے عمرے کے لیے آئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت یہاں ہیں تو وہ لوگ ملاقات کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب کے بعد جو بات ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ملاقات کے لیے آئے تو وہ لڑکی جس کا پیغام حضرت نے دیا تھا اور جس کا نکاح ہوا، جو درس قرآن سنتی تھی، وہ میرے پاس آ کر اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی کہ جب شانت ہوئی، خاموش ہوئی، اس کے بعد اس نے حضرت کو بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ جب میں نے آپ کو چٹھی لکھی کہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ملے ایسی دعا کرنا، اور میں بہت راتوں تک نماز، تہجد وغیرہ پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ جب ایک بار آپ نے ہدایت دے دی، اب ہدایت کے بعد میں گمراہی کی طرف جانا نہیں چاہتی، مجھے نیک رشتہ عطا فرمائی۔ کئی راتیں گزر گئیں، کئی دن گزر گئے، رونے دھونے کے بعد ایک مرتبہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے سو گئی تو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔
फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, जन्नतियों की जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला, उनको ख्वाब में देखा। और वो लड़की कहते हैं कि हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझको अपने सीने से लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। जब ये पैगाम की बात चल रही थी तब, और उस वक्त मुझे ये कहा था कि बेटा तो परेशान मत हो, हमने तुम्हारे रिश्ते का बंदोबस्त कर दिया है, ये वाला वो रिश्ता है। तो आप सोचें ये लड़की के अंदर जो तब्दीली आई, जो इतनी फैशनेबल थी। हमारे यहाँ ये बात सुनने में आती है कि माहौल बहुत ख़राब है, कितने भी बयान कर लो, कुछ भी कर लो, ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन बात ऐसी नहीं होगी, कानों तक बात जाएगी। हमारे नहीं चाचा मिसाल देते हैं कि भाई आप दिया जलाओ, दीवार के साथ रख दो तो उसके धुएं से दीवार काली हो जाती है। जब धुएं में इतना असर है तो फिर कुरान और हदीस में असर नहीं होगा, वो असर नहीं करेगा। बातें असल पहुंचनी चाहिए घर। तो लड़की को फिक्र थी और रातों को उठकर वो अल्लाह ताला से मांगती थी, तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत पर बाकी रखा। और हज़रत ने आगे फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको 3 औलाद दी, 3 लड़के, और तीनों लड़के अमेरिका में हाफिज़ कुरान, वहाँ के माहौल में, और तीनों नेक मुत्तकी और परहेजगार। असल बात यह है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। तो अब ये लड़की ने दर्स कुरान सुना, उसका असर हुआ, उसका हिजाब हो गया, पर्दा आ गया, उसके जिस्म पर शर्म व हया आ गई। तो ये कुरान और हदीस के जो दर्स हैं वो असर ज़रूर करते हैं। और फजीलतें सुनेंगे तो अमल का जी करेगा, वरना हम लोग बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त। माजी करीब के ज़माने में कुछ बातें पूछी जाती थी कि भाई ये तस्बीह पढ़ने से क्या सवाब मिलेगा क्या। अब तो कोई पूछता नहीं है कि ज़्यादा फजीलत वाली तस्बीह कौन सी है, सुभान अल्लाह पर क्या मिलता है। अगर ये गश्त वगैरह का जो माहौल है वो न होता, फ़ज़ाइल गश्त में ये बातें न आती कि एक सुभान अल्लाह पर इतना मिलेगा, तो हम सब भूल जाते कि सुभान अल्लाह पर क्या मिलता है। ये उनकी बरकत से कुछ बातें कानों में आती रहती है तो याद है, वरना अब कोई वो फजीलत नहीं पूछता। अब जो भी पूछता है ज़मीन का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है, मोबाइल की कीमत क्या है, आईफोन का क्या मसला है, ये बातें चल रही। इसलिए इन बातों का हमारे कानों तक, हमारे घरों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम सुस्त हो गए। सुस्ती पर से एक लतीफ़ा कह दो आपको कि एक देश था, एक मुल्क था, एक कंट्री थी, उसके अंदर 2-3 इंतहाई सुस्त आदमी रहते थे। इतने सुस्त आदमी कि खाने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाते थे आगे, कि कौन लुकमा उठावे उसको चबावे। तो वहाँ का जो बादशाह था, ये लतीफ़ा है लेकिन सीखने की बातें मिलेगी, अच्छी बातें मिलेगी। बादशाह को फिक्र हुई कि ये लोग ऐसे मर जाएंगे, तो बादशाह ने क्या किया कि उनको एक मकान बना दिया, घर। कहा कि तुम यहाँ रहो, सुस्त लोगो। 2-3 आदमी थे दोस्त, तुमको वक्त पर खाना मिल जाएगा। अब इनको तो और क्या चाहिए। गांव में पता चला कि सुस्त लोगों को बादशाह ने मकान बना दिया है, और मकान तो मकान, खाने की सुविधा भी उपलब्ध है। फिर हम क्यों मेहनत करें। फिर एक ऐड हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया, मकान भर गया, और रोज़ बरोज़ सुस्त लोगों की संख्या, तादाद बढ़ने लगी। बादशाह को फिक्र हुई कि ऐसा करेंगे तो अपना देश दिवालिया हो जाएगा, कमाएगा कौन, मेहनत कौन करेगा। उसने एक वजीर से पूछा कि अब ये तो रोज़ बरोज़ सुस्त लोग बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए। वजीर ने कहा कि देखो, हम कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे ओरिजिनल सुस्त लोग तो बचे, बाकी जो डुप्लीकेट सुस्त हैं, जो देखा देखी आ गए हैं, वो भाग जाए। ऐसा कोई तरीका हम अपना लें। तो कहा क्या तरीका अपनाएंगे। कहा कि जिस घर में वो सब जमा हुए हैं वहाँ आग लगा दो, जला दो। ओरिजिनल होंगे वो हटेंगे नहीं, और जो फालतू के सुस्त बन के आए हैं वो भाग जाएंगे। चुनांचे आग लगा दी, तो वो जो 2-3 ओरिजिनल थे उनके सिवा सब भाग गए। अब आग लगते लगते फिर पहुंची उन तक। वो जो रजाई ओढ़ के सोए हुए थे, 2 या 3, अब इतने सुस्त थे कि आँख खोल के देखना भी पसंद नहीं करते थे कि क्या हो रहा है। कौन आँख खोले। जैसे हम फजर में आँख नहीं खोलते, अजान तो सुनते हैं लेकिन फिर आँख। तो एक कहता है सोते सोते एक सुस्त दूसरे से कि कुछ रोशनी नजर आ रही है, हालांकि आग थी।
वो दूसरा कहता है कि अब कौन आँख खोले और देखे कि ये क्या है, जो होगा सो जाओ, अपना काम करो। फिर बादशाह और वजीर ने देखा कि ये इतने सुस्त हैं कि जल जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं अपनी जगह से। तो फिर उनको ज़बरदस्ती अपनी सिपाहियों के पास बाहर निकलवाया और उनको बचाया, और लाइफ टाइम उनका खर्चा बादशाह ने तय कर दिया कि आप ओरिजिनल सुस्त लोग हों, जैसे कि हम लोग ओरिजिनल सुस्त लोग हैं। बादशाह ने कहा मरते दम तक आपको खाना पीना मिलता रहे। सुस्त तो हैं क्योंकि हमारी सुन्नतों में नवाफिल में कोई बढ़ोतरी हुई। हाँ, ये दर्स जब से ये तीसरा हफ्ता है तहज्जुद की फजीलत के बारे में, तो कुछ साथी मिले जिन्होंने कहा कि भाई तहज्जुद की फजीलत सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब हमारी तहज्जुद 15 दिन से शुरू हो गई। इसलिए मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई अमल, एक भी अमल करने वाला हो जाएगा तो हमारे लिए सवाब जारिया होगा। बहरहाल सुस्ती दूर करने की ज़रूरत है। तहज्जुद बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब फरमाते हैं कि नफ्स जो है ना, उसको धोखा देकर काम लेना पड़ता है। जब रात को आपकी आँख खुले तो आप नफ्स को डायरेक्ट ये कहेंगे कि चलो उठ के वुजू करके तहज्जुद पढ़नी है, तो वो कभी राजी नहीं होगा। आप सोते सोते यूं इरादा करें कि पेशाब पानी कर लो, जरा पेशाब का तकाजा है। जब आप पेशाब से फारिग हो फिर नफ्स से बात करें कि जब उठ गया हूं तो जरा वुजू कर लेता हूं, तो जरा चुस्ती आ जाए। वुजू के बाद सो जाएंगे। इसको समझाओ शुरू में आदत बनने तक। जब वुजू हो जाए फिर उसको समझाओ कि चलो वुजू कर लिया तो अल्लाह का जिक्र कर लूँ, अल्लाह को याद कर लूँ, और जिक्र में सबसे बेहतर पोजीशन नमाज की है, तो चलिए हम नमाज ही पढ़ लेता हूँ, वुजू तो है। इस तरह उसको बहला फुसला कर धोखा देकर तहज्जुद की आदत डालो, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बाकी नफ्स, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इसको तो अच्छा खाना और ख्वाहिशात पूरी हो, यही उसकी डिमांड है, यही तकाज़े है, उसके अलावा इसको कुछ चलता नहीं है। खैर, तहज्जुद की फजीलत के बारे में हमने कुछ रिवायतें आगे सुनी थी, आज 2-4 रिवायतें और सुनते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली 11 रकातन कानत तिलका सलातहु तानी फिल लैल। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें रात को पढ़ते थे, टोटल 11 रकातें। ये बात आगे आ चुकी कि 8 तहज्जुद की होती थी और 3 रकात वित्र वाजिब। फयस्जुदु अस्सजदत मिन ज़ालिका क़द्र मा यक़रउ अहदुकुम 50 आयतन क़ब्ल अन यरफ़ा रअसहु। उन 11 रकातों में या तहज्जुद के 8 रकातों में इतनी लंबी पढ़ते थे कि एक सजदा इतना लंबा होता था कि जिसमें तुम में का कोई आदमी 50 आयतों की तिलावत कर सकता है। सहाबाए किराम का पढ़ना बिल्कुल इत्मीनान के साथ होता था। मखारिज, क्योंकि वो तो अहले लिसान थे, कवानीन तजवीद के सब की रियायत के साथ पढ़ते थे, तो एक आदमी 50 आयतें पढ़ सके, उसमें जो देर लगती है उतना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा होता था। तो फिर हर रकात में 2 सजदे और 11 रकातों के 22 हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कितनी लंबी होती होगी उससे आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। वयरका रकातैन क़ब्ल सलातिल फज्र। अब ये 11 तो हो गई, 8 तहज्जुद, 3 वित्र वाजिब। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज से पहले 2 रकात पढ़ते थे। ये होती थी फज्र की सुन्नत मुअक्कदा। इसे भी मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उठते हो या आधी रात के बाद, फिर ये सिलसिला चलता होगा तहज्जुद का, वित्र का, फिर सुबह सादिक हो जाती होगी। और वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के अलग अलग हिस्सों में इबादत करना साबित है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले हफ्ते में सुना था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते, थुम्मा यजतजिउ अला शिक्किहिल अयमन। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने पहलू पर सो जाते फज्र की सुन्नतें पढ़ने के बाद। ये क्यों सोते? क्योंकि रात के लंबे हिस्से में आपने इबादत की है, तो आदमी थकता है, नींद का तकाजा होता है, तो सुन्नतें पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए सो जाते थे।
حتی یأتیہ المؤذن للصلاۃ، کب تک سوتے؟ یہاں تک کہ مؤذن اذان دینے والا، چاہے ابو ہریرہ ہو یا جو بھی ہو، حضرت بلال، ابو ہریرہ نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، وہ بھی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے واسطے آتے کہ حضور تشریف لے آئیے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، 8 رکعت تہجد ڈیلی پوری زندگی، 3 رکعت وتر واجب، اور فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اب یہاں جو لاسٹ میں بات آئی حتی یأتیہ المؤذن للصلاۃ، حضور تو امام تھے اور نماز کے لیے اٹھانے کے واسطے مؤذن صاحب جاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں امام صاحب کبھی کبھار 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو بہت دھمال نہیں کرنے کی، تسبیح ادھر بہت ساری لٹکائی ہے سب جگہ، وہ ہاتھ میں لے لینے کی اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2-3 منٹ میں کہیں خطہ منہ کسی کا ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جہاں تک میں یارہ میں ہوتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی 2-3 منٹ میں لیٹ پہنچا ہوں فجر۔ ہاں میں یہاں نہ ہوں الگ بات ہے، باقی کوئی امام آگے پیچھے 2-3 منٹ ہوئے، آپ کو بہت ایمرجنسی ہو تو پھر اکیلے پڑھ کے چلے جانے، باقی بہت پوری مسجد اور پورا گاؤں سر پہ اٹھانے کا۔ اور یہاں آج بھی الحمدللہ مؤذن صاحب کو مجھے فون نہیں کرنا پڑتا کہ ٹائم ہو گیا، ہم آ جاتے، اور اگر بلانا بھی پڑے مؤذن صاحب کو تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اٹھانے کے واسطے مؤذن صاحب آتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ اور امام لاسٹ میں ہی آتا ہے، امام کب آتے ہیں؟ اقامت ہو جاتے، اس کے بعد حضور نکلتے تھے حجرے میں سے۔ یہ بھی ایک چیز سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے، خیر ہماری تو سیفٹی ہے اس کے اندر۔ چلو اس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا۔ وانہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹوٹل 11 رکعت تہجد 8 اور 3 رکعت وتر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا اتنا ہی معمول تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو ہم سنت کی نیت سے اور حضور کا طریقہ ہے اس کو فالو کریں، اس نیت سے 8 رکعت تہجد پڑھیں اور 3 رکعت وتر واجب پڑھیں۔ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے حضور 4 رکعت پڑھتے اور ان 4 رکعت میں کتنی بہترین طریقے سے نماز پڑھتے، قرات کرتے، اور کتنی لمبی نماز پڑھتے آپ مت پوچھئے، حضرت عائشہ فرماتی۔ دیکھو ایک اعتراض حضور پر یہ ہوتا ہے کہ حضور کی 9 بیویاں تھی ایک وقت میں، یہ ضروری تھا کیونکہ صحابہ کرام حضور کا گھر سے باہر کا ماحول دیکھتے تھے۔ اگر یہ اتنی زیادہ عورتیں نہ ہوتی، ایک عورت ہوتی تو اس کو ساری باتیں تو یاد نہ رہتی نا کہ حضور دن میں گھر میں کیا کرتے تھے، رات کو کیا کرتے تھے۔ یہ زیادہ عورتیں ہونے کا امت کو فائدہ یہ ہوا کہ گھر کی جو باتیں تھیں انہوں نے امت کو بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو 4 رکعت کر کے پڑھتے 8 رکعت، مت پوچھو کتنی بہترین ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے، اس سے پہلے والے ہفتے ہم نے بات سنی تھی کہ تہجد کے 8 رکعت تو 2 کر کے پڑھنے کی، اور یہاں 4 کی بات آئی تو اس کی تشریح کی ہے محدثین اور علماء نے کہ یہاں 4 سے مراد یہ ہے کہ 2 کر کے ہی پڑھتے تھے، لیکن پہلی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، پھر بیٹھتے نہیں تھے، دوسری 2 پڑھتے تھے، اب کل 4 ہو گئی، 4 پر بیٹھتے تھے جیسے ہم تراویح میں کرتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھی، نہیں بیٹھتے تھے، سلام پھیرا، دوسری تیسری اور چوتھی پڑھنے کھڑے ہو جاتے، پھر 4 ہو جاتی، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اس طریقے سے 4 رکعت۔ یعنی ہمارے لیے تو یہی ہے کہ تہجد کی جتنی رکعت پڑھیں 2 رکعت کر کے ہم پڑھیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ مت پوچھو کتنی اچھی ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے، یہ وتر ہوتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، کہ حضور آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہو؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور وتر کی نماز سے پہلے آپ سو جاتے، اور آپ جب نیند سے اٹھے تو آپ نے وضو تو کیا نہیں، آپ تو ڈائریکٹ وتر پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اصل سوال تو یہ کرنا تھا
کہ آپ نے وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی؟ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل سوتا نہیں۔ انبیاء جب سوتے ہیں تب بھی ان کا دل تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور ہم سوتے ہیں تو دل دماغ سب سو جاتا ہے۔ سنا لے گا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ادھر سوئے تھے اور ادھر کیسے گھوم گئے۔ ہاں، تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء جب سوتے ہیں تو آنکھیں تو سوتی، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن دل اللہ کی یاد میں۔ اور ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، ہم سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نبی سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دل جاگتا ہے، سوتا نہیں۔ اور جب دل جاگتا ہوتا ہے تو پوری باڈی پر ایک پکڑ ہوتی ہے، کنٹرول ہوتا ہے، اور اگر یہ دل سو گیا تو پھر باڈی پر سے پکڑ کیا ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم سوئیں گے، آنکھیں سو گئی، دل سو گیا، تو باڈی پر سے پکڑ ڈھیلی ہو گئی۔ اب نیند کوئی ناپاک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند سے وضو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ممکن ہے ہم جب سو گئے اور ہماری باڈی ڈھیلی ہو گئی، جسم ڈھیلا ہو گیا، اس وقت پیچھے سے ہوا نکل گئی ہو، اس لیے نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نیند کوئی ناپاک چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہم سو گئے ہو، چونکہ ہماری آنکھیں بھی سوتی، دل بھی سوتا، اس لیے باڈی پر سے پکڑ ختم ہو جاتی۔ اب ممکن ہے کہ ریح خارج ہو گئی ہو، ہوا نکل گئی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو، اس لیے ہمیں کہا کہ اگر نیند آ گئی ہے، ٹیک لگا کر سو گئے ہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ حضور فرماتے کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ وانہا اے عائشہ، یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینام اول اللیل ویقوم آخرہ فیصلی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں سو جاتے تھے اور آخری حصے میں کھڑے ہو جاتے تھے، نیند سے بیدار ہو جاتے تھے اور پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بات آگے آ گئی ہے کہ رات کے مختلف اوقات میں حضور سے تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ کبھی شروع حصے میں پڑھ لیا پھر سو گئے، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے عبادت میں مشغول ہو گئے، کبھی آخری حصے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ روایت آئی تھی اس سے آگے والی مجلس میں کہ آپ جب چاہو حضور کو عبادت میں آپ دیکھ سکتے ہو، کبھی پہلے حصے میں کی، کبھی بیچ والے میں، کبھی اخیر میں۔ یہ آخری روایت آج کے درس کی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور تہجد پڑھ رہے تھے، فلم یزل قائما، بس حضور نے اتنا لمبا قیام کیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا قرآن پڑھتے تھے، 7.5 8 سپارے پڑھ ڈالتے تھے تہجد کی نماز، ایک ایک سجدہ 50 آیتیں پڑھے اتنے وقت میں ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں کھڑا تو ہو گیا لیکن پھر میں پھنس گیا، مسئلہ ہو گیا۔ حتی حممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے بری حرکت کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صف میں کھڑا تو ہو گیا لیکن اب تو قیام ہی قیام، رکوع میں بھی جا ہی نہیں رہے حضور، تو میں نے بری حرکت کا ارادہ کر لیا۔ قیل وما حممت، کسی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بری حرکت کا ارادہ کر لیا، تو وہ بری حرکت کیا؟ قال حممت ان اجلس وادعہ، کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں، بیٹھ کے نماز پڑھوں اور حضور کو کھڑے چھوڑ دوں۔ اب حضور کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہو اور امتی بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی نا۔ تو کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بے ادبی ہو تو ہو، باقی میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ میں تھک گیا تھا۔ اب ایسے تو رمضان میں سب نوجوان آ کے امام کی بے ادبی کرتے ہیں اور بوڑھوں کی بے ادبی کرتے ہیں، بوڑھے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، پھر بازوں کو پکڑتے بولتے ہم کو ایسی نہیں چلتی، ہم صحن میں بیٹھ کے ہم صحن میں نماز پڑھیں، لیکن جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا بیچارے بوڑھے نوجوان نماز میں جوائنٹ نہیں، سب ٹیکے والی سرکار ہو گئی ہے جوانی میں۔ تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی یہ بیان کرنا اصل میں مقصود ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود پوری رات عبادت کرنے والے صحابی، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے والے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا قیام اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے ایسا ہوا کہ مجھے بیٹھ جانے دے، حضور کو اکیلے
حالانکہ انہوں نے ایسا پھر کیا نہیں، لیکن ان کو ایسا ہو گیا. تو اس سے بھی حضور کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی وہ معلوم ہے. بہرحال ہر چیز کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ لگاتار دعا کریں گے لگاتار تو اللہ دعا ضرور قبول کرے گا. رات کو پیشاب کے لیے بھی اٹھیں، لمبی راتیں ہیں اور جی نہیں کرتا بالکل کہ تہجد پڑھیں، وضو کریں، تو کم سے کم پیشاب پانی سے فارغ ہو کر اتنی دعا کر کے سو جائے بغیر وضو کے کہ اللہ ہدایت دینے والا تو ہے، توفیق دینے والا تو ہے، تو تہجد کی توفیق دے دے. ہم انشاءاللہ چلیں گے 15-20 دن، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ کوئی آدمی کوئی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں ہے، تو اس آدمی کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب کمرے میں اکیلا ہو، روم کے اندر اکیلا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہے کہ اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو چھڑا دے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 15-20 دن میں وہ گناہ چھوٹ ہی جائے گا اس سے. تو ہم 15-20 دن تک یہ دعا کرتے رہیں. اگر ہم ڈائریکٹ زیادہ ہمت کر کے تہجد پڑھتے ہو جاوے تو نور نلا نور، لیکن اگر میرے جیسے کو نیند زیادہ آتی ہو، کم سے کم پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہوتی، اتنی دعا تو کریں. ہدایت دینے والا کون ہے؟ بہرحال یہ آج کی مجلس کا خلاصہ کہ تہجد کی نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی کی ہے، اور چونکہ ہمیں بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر رات کی عبادت ہو جبکہ بندہ اور اللہ دو ہی ہو، پھر جو مانگو اس وقت تو اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہوں میں اس کو شفا دے دیتا ہوں، ہے کوئی پریشان ہے. دن میں 11 بجے باپو کے پاس جانے سے بہتر ہے رات کو 4 بجے اٹھ کے اللہ سے مانگ. رشتے نہیں ہوتے ہو، قرضہ ہو گیا ہو، بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ سے مانگ. لیکن یہ دعائیں کنٹینیو 2-3 دن کی اور پھر مایوس ہو کر، ہمارے عمل کے صحابہ والے نہیں ہیں کہ بارش مانگے اور فوراً آ جائے. ہم تو گنہگار ہیں، ایک دعا کرتے پھر 99 گناہ ساتھ میں ملاتے ہیں. کنٹینیو دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام کو اور پوری امت مسلمہ کو تہجد کی مرتے دم تک پابندی کی توفیق عطا فرمائیں.